منی بجٹ قومی اسمبلی کے رواں سیشن سے منظور کروانے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس جمعرات کو طلب۔ پیٹرول اور مہنگا ہوگا، موبائل فون، اسٹیشنری اور پیک فوڈ آئٹمز بھی مہنگی ہونے کا امکان۔ منی بجٹ میں 350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم ہوگی۔ مہنگی بجلی بھی مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ نیپرا 4 روپے 33 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے پر آج سماعت کرے گی۔ ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے، منی بجٹ نہیں لائیں گے، ابھی آ جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے ایک ہفتے میں۔ یہ جو منی بجٹ ہے اس کو کب پریزنٹ کرنا ہے یہ آپ کو اناؤنس کرنا پڑے گا۔ ہم کر دیں گے۔ منی بجٹ شجٹ نہیں ہے، ہماری ایڈجسٹمنٹس ہیں جو پچھلا بل ہے اس میں۔ نہ منی بجٹ لے کے آئیں نہ یہ اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ بل پاس کریں، ڈٹ کے مخالفت کریں گے۔ منی بجٹ 12 کو ہو یا 15 کو ہو یا 20 کو ہو، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، منی بجٹ پاس ہوگا۔ اب اگر کوئی منی بجٹ آ رہا ہے ان کی دکھوں میں اضافہ کرنے کے لیے جتنے یہاں ممبران اسمبلی بیٹھے ہیں ہمیں اسے ریزسٹ کرنا چاہیے۔ روپیہ دونوں سائڈ پہ موو کرے گا۔ چاہتے ہیں کہ روپے کی قیمت پر کنٹرول کیا جائے، ڈالر کی قیمت پر کنٹرول کیا جائے۔ 5ویں سال میں عمران خان مہنگائی ختم کرے گا۔ اس قوم کو کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، بجلی کے بل دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں۔ جو نواز شریف اور زرداری پاکستان کے ساتھ کر گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس آپشنز ہیں، یا تو آپ کہہ دیں IMF نہیں لیتے تو پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں۔ یہاں پہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ IMF کی لوکل برانچ بن چکا ہے۔ ہمارے یہاں پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے روپ میں وائسرائے آ چکا ہوا ہے۔ پاکستان کی معاشی خود مختاری کا تحفظ جملہ ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ اس کو نبھانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک۔ 48 گھنٹے لگے ہیں 2021 کو ختم ہونے میں، تو ہم نے سوچا ایک فائنینشیل ریویو کر لیں، خاص طور پہ جب ایک ملک میں ایک اور منی بجٹ کی بات آ رہی ہے۔ پہلے ہی مہنگائی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ایک اکنامک گلوم اینڈ ڈوم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے گھبرانا نہیں ہے، اپنی ڈیفینیشنز پہ بھی لڑ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کل صبح شاید اسپیشل سیشن بھی ہوگا کیبنٹ کا، جس میں پرائم منسٹر بریف کریں گے اور اس کو پھر نیشنل اسمبلی میں لایا جائے گا، جہاں 3-4 دن سے سیشن چل رہا ہے، جس میں 3 دن تو کورم بھی پورا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ تو پورا ہو جائے گا اور بل بھی شاید پاس ہو جائے۔ 2 امپورٹنٹ بل ہیں، ایک آپ کا منی بجٹ آپ کا میرا جو تباہی پھیرے گا، اور ایک گورنر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا۔ اور ویری انٹرسٹنگلی تو ایک دن پہلے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی پاس ہوئی۔ پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی پاکستان کی زبردست ہوئی، عسکری اور سویلین قیادت تھی۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی، ابھی ہمیں اس کے خد و خال باقی تو نہیں پتہ، لیکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موحد یوسف نے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی اس کا ایمفسس ہے اکنامک سیکیورٹی۔ 2-3 سوال اٹھتے ہیں۔ اگر گورنر اسٹیٹ بینک جواب دہ نہیں ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کے پارلیمان کو، کیا خود مختاری رہے گی؟ اور صرف IMF نے اگر سٹرنگز پل کرنے اور جو باتیں ہو رہی ہیں تو کس خود مختاری کی ہم بات کریں؟ اور الٹیمیٹلی جو اتنا پریشر پاکستان پہ پڑ رہا ہے IMF FATF تمام سلسلوں میں، اس کا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ صرف پاکستان کی معیشت ہے یا پاکستان کے ایک نیوکلیئر ایسٹس بھی جون سے ہیں وہ بھی ایک کمزور ملک کے لیے بہت بڑا ایک ایسٹ ہے جس پہ کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کافی آگے کی باتیں۔ اکانومی کے اوپر گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن کہتے ہیں اپنی تقریر میں پریسر کے اندر کہ بھیا یہ منی بجٹ نہیں ہے، اور انہوں نے جب میری اطلاع کے مطابق جب انہوں نے لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں کہا تو ان کو اسد عمر نے کریکٹ کہا، ان کا نہیں بھائی یہ فائنینشیل ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، یہ منی بجٹ ہی ہے۔ تو ابھی تو یہ بحثیں بھی چل رہی ہیں کیا ہوگا۔ ڈالر آج جو انٹر بینک تھا 178 روپے 24 پیسے، اور مارکیٹ میں 4 سے 5 روپے کے اسپریڈ پہ بک رہا ہے، کہیں 182 کا، کہیں 184 کا، اور کہیں 185 تک ڈالر کا ریٹ گیا ہوا ہے۔ یہ ہے اس وقت صورتحال۔ انفلیشن، مہنگائی خوب ہے۔ فارمرز جہاں سے ہیں، کسان جہاں سے ہیں، وہ لائنوں میں لگے ہوئے پورے ملک میں، کیونکہ ان کو یوریا نہیں مل رہی۔ پہلے گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس یوریا کا بہت سٹاک ہے، گھبرائیے گا نہیں۔ چینی پہ کہا کہ ہمارے پاس بہت سٹاک ہے، چینی کی قیمت 100 روپے ٹاپ گئی، لوگ لائنوں میں لگے رہے۔ پھر ہمیں جب ویٹ سکینڈل ہوا پتہ لگا کہ جی 11 لاکھ ٹن پتہ نہیں کہاں گئی ہے، گندم میں پتہ نہیں لگا، ورنہ گندم بہت ہے، لوگ آٹے کے لیے لائنوں پہ لگے رہے۔ اب یوریا کے لیے کسان لگے ہوئے، اور یہ بھی آگے شارٹیج ہوگی، بیکاز اس سیزن کے اندر جب یوریا کم ہوگا تو آپ کی ویٹ کی فردر شارٹیج ہوگی۔ کیا ہوگا اگلے سال؟ ہم نے آج ایکسپرٹس کو اس لیے زحمت دی ہے کہ شاید کوئی غلطی سے ہمیں اچھی خبر بھی سنا دے، کیونکہ جتنا ہم ڈیٹا پڑھ رہے ہیں یہ تو بہت ہی پریشان کن ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، پرنسپل اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز نسٹ۔ ثاقب شیرانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، فارمر ممبر پرائم منسٹر اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل اور اکنامک انالسٹ ہیں۔ خرم حسین سینئر جرنلسٹ ہیں اور بزنس اور اکانومی پہ بہت اپنا رکھتے ہیں۔ اور میں بیچ میں آپ کو ایک
सेगमेंट भी सुनाऊंगा जो मैंने उससे पहले रिकॉर्डिंग की थी डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड इकनॉमिक अफेयर्स। डॉक्टर इशफाक, पहले आपसे शुरू करता हूँ, ये $1 से जो महंगाई, मिनी बजट, पहले मिनी बजट पे एक बात कर लें सबसे। कहते हैं कुछ नहीं होगा, शेख रशीद साहब ने आज कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फवाद कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिनी बजट का आम बंदे पे क्या असर होगा और 2022 पे क्या असर होगा? देखिए, ये तो ना आपने देखा है अभी, ना मैंने देखा है कि किन किन आइटम पे लग रहा है। अगर ये हाई 300, 600, 360 अरब की एग्जेम्पशंस विड्रॉ करें फिर तो लंबाई अक्रॉस द बोर्ड है, काफ़ी आइटम्स होंगे ना। हाँ। अब ये देखना है कि अगर उन आइटम्स में वो लग्जरी आइटम्स हैं जिसको हम सब कह रहे हैं कि उनको आप उसके इंपोर्ट को डिस्करेज करें, अगर उस कार्स में तो बढ़ा नहीं रहे तो बाकी क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि कुछ उसमें भी कुछ है, कार्स में भी है, कुछ फ़ोन टेलीफोन उस पर भी है। तो अगर इस किस्म के आइटम्स पे हैं जो लग्जरी आइटम्स हैं, तो मेरी तो कोशिश होगी कि उस पर 100% ड्यूटी लगा दिया जाए, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। तो जो अगर उन खाने पीने की चीज़ों में है जो एक आम आदमी, गरीब आदमी के इस्तेमाल में है, अगर उसको बचाया जा सकता है हाई एंड पे ड्यूटी लगाकर, रेवेन्यू उतना ही अगर इकट्ठा हो जाए तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। ये भी देखना है कि क्या इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल्स भी इसके जद में आएंगे। अगर इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल भी जद में आती हैं तो आपने देखा कि पहले ही डिस्काउंट रेट के बढ़ने से और एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन होने से उनके जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है वो बढ़ गई हैं, उनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग बैंक से बढ़ गए हैं। और अगर इस पे से मज़ीद टैक्स के अगर छूट दिया जाए और इससे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल महंगा हो तो फिर इसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारी इंडस्ट्रीज़ की, 360 अरब की एग्जेम्पशंस निकलेंगी, 200 बिलियन आपका पीएसडीपी से निकलेगा, तो इम्पैक्ट तो होगा, महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल रेट आपने चढ़ा दिया है 2.5% आपने 90 दिनों के अंदर चला दिया। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, ये बात यह है कि बॉटम लाइन ये है कि जब आप आईएमएफ में जाएंगे आपकी अपनी पॉलिसीज़ नहीं होती हैं। इस पर भी मैं बात करूंगा, मैं बाकी दोस्तों से भी पूछ लूँगा। आईएमएफ में फवाद चौधरी साहब बार बार कहते हैं, आप बता दें जी ऑप्शन बताएं, आईएमएफ के पास ना जाना ऑप्शन है या नहीं है। लेकिन साकिब शरानी साहब, इमिनेंट क्या लग रहा है इम्पैक्ट इकोनॉमी का? आर थिंग्स गुड और बैड? नहीं मालिक, मेरा ख्याल है जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं तो उसके बाद तो सिर्फ फवाद चौधरी साहब या कोई प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन ही कह सकता है कि अच्छा है, सब अच्छा है। मगर बात ये है कि देखिए, ये मकसद ही सारा आईएमएफ का, उसके पीछे जो मोटिवेशन हो ऑब्वियसली अभी हम कह नहीं सकते हैं, बट जो इमीडिएट मोटिवेशन है उनकी वो ये है कि इकोनॉमी को स्लो डाउन करना है। ये एक्चुअली टारगेट है। सो इट्स नॉट के ये एक कोलैटरल डैमेज होगा। ये सारी इनकी पॉलिसीज का मकसद ही ये है, प्राइमरी मकसद ये है कि इकोनॉमी को स्लो डाउन करें ताकि जो करंट अकाउंट के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो, ये एक ही नुस्खा आईएमएफ के पास होता है, वो उससे जितनी भी तबाही हो, उससे जितनी भी पॉवर्टी या गुर्बत में इजाफा हो, बेरोजगारी में, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं हमारा जो मकसद है एग्जिस्टेंस का वो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की स्टेबिलिटी है। तो वो बेसिकली एक ट्रॉमा सर्जन होते हैं कि वो टांग काट देते हैं एक पेशेंट की, वो बाद में वो चल सके ना चल सके वो उनका नहीं होता। सो हालात अच्छे नहीं है और ये जो नया साल आ रहा है वो ऑब्वियसली मुश्किलात से भरपूर साल होगा। खुर्रम, क्विकली एक ओवरव्यू मुझे चाहिए कि क्या 2022 2021 से बेहतर होने की उम्मीद है? बेहतर किस नजर से? फाइनेंशियली क्या लोगों को कोई रिलीफ आएगी, कोई इकोनॉमी में बेहतरी आएगी? बिकॉज इनकी तो हमें हर जगह कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। एक तरफ ये कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी होनी चाहिए जी, नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट करें, टेक्सटाइल वगैरह में जब 5% हमारी होती है ग्रोथ तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल। तो वन चीज़ थी नॉलेज इकोनॉमी, कंप्यूटर्स पे ये टैक्स लगा रहे हैं, तो आईटी को एक तरफ कहते थे। हर जगह इनकी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग पॉलिसीज नजर आ रही हैं। आपको इनकी पॉलिसी में कोई डायरेक्शन नजर आ रही है जो पॉजिटिव हो? नहीं, देखिए डायरेक्शन तो भी आई थिंक वही नजर आ रही है जो अभी साकिब जिसकी बात कर रहे थे कि अब इकोनॉमी ओवरहीट कर चुकी है। जिस तरीके से इन्होंने इस इकोनॉमी को किक स्टार्ट किया था गर्मियों में 2020 में,
اور مجھے یاد ہے 2021 کے ارلی جو مہینے تھے، میرے خیال میں مارچ کا کوئی مہینہ ہوگا، آپ ہی کی شو پہ میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے تب مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ جو اکانومی میں گروتھ ریٹس آ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا یہ لاسٹ کریں گے؟ اور تب بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ اسٹیمولس ڈریون گروتھ ہے، یعنی کہ اکانومی کو ایک کک سٹارٹ دیا گیا ہے مانیٹری اور فسکل اسٹیمولس کے ذریعے، اور یہ آگے جا کے اگر انہوں نے سلو ڈاؤن نہیں کیا تو بہت بڑے امبیلنسز پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے اس اکانومی میں۔ اب وہ وقت آ گیا، وہ امبیلنسز پیدا ہو گئے ہیں۔ 1-2 مہینوں سے شوکت ترین صاحب اوور ہیٹنگ کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں اکانومی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اور اب اسی گروتھ ریٹ جو انہوں نے خود شروع کیا تھا اور جس کے لیے اپنے آپ کو اتنی شاباشی انہوں نے دی تھی پچھلے 2021 کے پہلے 6 مہینوں میں، اب اس گروتھ ریٹ کو کم کرنا ان کی مجبوری بن گئی ہے، ٹاپ مجبوری بن گئی ہے۔ تو کانٹرڈکشن جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ ان کی ریٹرک، جو ان کی کہنے کی باتیں ہیں اور جو ان کی ایکشنز ہیں، لیکن یہ والی کانٹرڈکشن تو شروع سے موجود تھی۔ یہ مجھے 3 سالوں ڈالرائزیشن پہ ہی بات کر لوں، اسلام آباد میں تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے مالک مکان اب ڈالرز میں کرایہ مانگ رہے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے ٹرینڈ تھا، پھر ختم ہو گیا بیچ میں، اب دوبارہ ہر ٹرانزیکشن ڈالرز میں ہونی شروع ہو گئی اور سمجھ آ رہی ہے جیسے آج مارکیٹ میں 182 سے 185 تک ڈالر مل رہا ہے۔ اگر آپ آئی ڈی کارڈ کے بغیر لینا چاہیں تو وہ 186 کا ہے، اور اگر آپ آئی ڈی کارڈ میں رجسٹر کروا کے لیں تو آپ کو 182 سے 84۔ میں اس پہ آپ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں پہلے ایک سیگمنٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مئی 26 2019 کو میں نے پروگرام کیا تھا، اور جس کے بعد میری وہ ٹرولنگ ہوئی اور وہ میرے گلے پڑی گورنمنٹ اور ان کے ٹرول سارے کہ جی انہوں نے دیکھیں یہ ڈالر کی پرائس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ذرا آپ لوگوں سے شیئر ناظرین سے اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ سے کامنٹ لوں گا۔ بھٹی صاحب ذرا چلائیے گا، ڈالر کہاں جا کے رکے گا؟ آئی ایم ایف کی اپنی اسٹیمیشن تھی آج سے 1 سال پہلے کہ ریل ویلیو 184 روپے ہے، 184، اور میں نے ستمبر کے اندر اکتوبر 2018 میں اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ایک شرط ہے کہ 150 پہ ڈالر ہو اور کم از کم شرح سود 12.5% ہو۔ 12.25% ہو گئی ہے اور ڈالر 150 ٹاپ چکا ہے۔ کیا 184 نئی منزل ہے؟ خدا نخواستہ۔ پاک صاحب تب بہت لیدے ہوئی، وزیر اعظم نے بھی تقریروں میں کہہ دیا، ایک بہت بڑی عسکری ہستی ہیں انہوں نے بھی کہیں بیٹھ کہہ دیجیے، مالک کہتا ہے 178 کا ڈالر ہو جیسے میرے کہنے سے ہو جانا ہے تو یہ ہوگا۔ ساری چیزیں پریڈکٹیبل ہیں جو نظر آ رہی ہیں، اور جس طرح ڈالر کی فلائٹ جا رہی ہے، کوئی انڈیکیشنز ہیں جس سے یہ لگے کہ واقعی یہ سلائڈ روپے کی رکے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی ون وے ٹریفک ہوگا، ایکسچینج ریٹ از کنٹینیوسلی آن دا ڈاؤن ٹرینڈ، تو کہتے ہیں نا کہ ایکسپیکٹیشن یہ آ جاتا ہے کہ کل فردر ڈیویلیویشن ہوگی روپی میں۔ آپ ایز اے ایکسپورٹر آپ آج اپنے پروفیٹ کو نہیں لائیں گے۔ کچھ دن پہلے کہا تھا دونوں طرف روپیہ چلے گا، وہی تو میں وہی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کدھر گیا وہ دونوں طرف۔ اگر آئی ایم ایف کا روپیہ آئے گا تو شاید 2-4 دنوں کے لیے کم ہو جائے، پھر وہ چڑھ جائے گا۔ نہیں، ابھی $3 بلین جو ہمارے ریزرو میں آیا سعودی عرب سے، تو کیا فرق پڑ گیا؟ تو جب بھی آپ کا ون وے ٹریفک ہوگا، ایکسپیکٹیشن ہوگی، اس سے کہتے ہیں نا سیلف فلفلنگ پروفیسی، تو یہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ جو ایکسپورٹر حضرات ہیں وہ اپنے پروسیڈز نہیں لا رہے ہیں کہ میں 2 ہفتے کے بعد لے کر جاؤں گا، 3 ہفتے کے بعد لے کر آؤں گا، ہو سکتا ہے کہ $1 پہ مجھے 3 روپے 4 روپے زیادہ مل جائیں۔ جو امپورٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اگلے مہینے اپنا LC کھولنے والا تھا، تو پتہ نہیں کہاں جائے گا، ایکسچینج ریٹ آج پہ کر لو۔ تو ہی ہیز کریٹڈ ڈیمانڈ ٹوڈے، اور ایکسپورٹر نے سپلائی شارٹیج کر دی ہے، تو پھر وہ فردر پریشر ہے اس کے اوپر۔ روپی فری فال میں ہے، کیا معیشت بھی فری فال میں ہے؟ معیشت تو کوئی جو ایک کہتے ہیں نا کہ کوارڈینیشن بٹوین فسکل اتھارٹی اینڈ مانیٹری اتھارٹی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹری میں کوئی جو ہے کوارڈینیشن نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی، صاحب کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں یہ بات کی تھی، تو میں نے یہی کہا تھا کہ جی میں نے بتا دیں آپ دونوں کو، تو ہمیں بتا دیں، وہ ہمارا ایک میکرو اکنامک ایڈوائزری گروپ بنایا ہے۔ وہاں تو نہیں آپ نے بات کی جب ٹیلی فون باہر رکھ کے جاتے ہیں، موبائل فون؟ نہیں، وہاں پر فون بھی اپنے پاس ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ نہیں وہاں فون رکھ کے گئے تھے، باہر رکھ کے گئے تھے، بالکل رکھ کے گئے تھے۔ تو وہاں میں نے یہی کہا تھا کہ جی میں نے اپنے 35 ایئرز کے کیریئر میں کبھی اتنا جو پالیسی میکنگ ہے ڈس ارے میں نہیں دیکھا تھا کہ فسکل اتھارٹی یعنی کہ منسٹری آف فائنانس کو کیا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ سینٹرل بینک نے، مانیٹری اتھارٹی نے کیا کرنا ہے، اینڈ وائس ورسا۔ میں نے کہا ابھی تو بل بھی پاس نہیں ہوا ہے اسٹیٹ بینک کا، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے چائنیز وال کھڑی کر دی ہے اپنے ارد گرد، وہ وہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور
میں نے کہا تھا کہ 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ اگر وہ بڑھا دیں تو شوکت ترین صاحب کا 200 بلین کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے 1 سال کی مدت میں. تو میں نے کہا جی ابھی آپ 350 بلین کا وہ کرنے جا رہے ہیں منی بجٹ میں, وہ ٹیکس ایگزمپشن وڈرا کریں گے, سپوزلی یو وانٹ ٹو جنریٹ دیٹ مچ اماؤنٹ آف ریونیو. میں نے کہا کہ ان کے 2 نفلوں کی مار ہے گورنر اسٹیٹ بینک کی. انہوں نے 1.5% انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہے اور یہ سب آپ کا وائپ آؤٹ ہو جائے گا. ثاقب یہ بتائیے آپ کے خیال میں کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ہارمنی ہے, یا یہ ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک ایک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, گورنر فائنانس منسٹر دوسری ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, اور اگر یہ بل جو پاس obviously لگتا ہے ہو ہی جائے گا اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنس کا, کیا اس کے بعد یہ کنفیوژن اور پھیلے گا کہ بالکل ہی ابھی آپ کو کوئی کنسرٹڈ یا کوئی جامع قسم کا پلان نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ ایک اکنامک کرائسس سے دوسرے پہ جا رہی ہے؟ نہیں مالک, بلکہ میرا خیال ہے جو پلان ہے ایک لحاظ سے وہ گورنر کا پلان یہ ہے, اور obviously جب ہم گورنر صاحب کی بات کرتے ہیں تو IMF کی بات کرتے ہیں, ان کا پلان یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ جو میٹنگ جس کی طرف ڈاکٹر اشفاق صاحب نے اشارہ کیا, وہاں بڑی واضح ایک آپ سمجھیں ہدایت ہی دی گئی تھی گورنر صاحب کو کہ آپ نے یہ پینک جو ہے یہ سٹیم کرنا ہے مارکیٹس میں, آپ نے روپی کی جو موومنٹ ہے اس کو ون وے نہیں رکھنا تاکہ یہ ری انفورس نہ ہو. اس کے باوجود گورنر صاحب نے جو ہے وہ اپنی ہی مرضی چلائی, کیونکہ ہی بلیوز جو IMF کی بات ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو ایڈجسٹمنٹ کا سارا برنٹ جو ہے اس کو لینا چاہیے, اور ملک کی معیشت کی جو بدحالی ہے وہ ایکسچینج ریٹ گرنے سے شاید بہتر ہو. تو وہ اس پہ چل رہے ہیں, نہ وہ کسی کی سن رہے ہیں نہ وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے آلریڈی یہ بل پاس ہو یا نہ ہو, وی آر آلریڈی ان دیٹ سچویشن جہاں گورنر از آپریٹنگ وداؤٹ اینی ریسٹرینٹ اینڈ وداؤٹ اینی کوآرڈینیشن. تو پھر یہ جو بات چل رہی ہے, میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں, دین آئی گو ٹو خرم, یہ جو بات ہمیں اتنی سنائی گئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی آ گئی ہے اور اکنامک سیکیورٹی ہے, کیا یہ انڈیپینڈنس دینے کے بعد آفیشلی گورنر اسٹیٹ بینک کو IMF کا اسٹیٹ بینک بنانے کے بعد یہ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں رہ جائے گا سیکیورٹی, جو اکنامک سیکیورٹی پالیسی کی بات ہو رہی ہے؟ جی ثاقب. یہ ہاں نہیں بالکل جی, یہ میرا خیال ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اور بھی ابہام ہیں, اس پہ ہم شور آپ شو کریں گے پورا, اور الگ ایشوز ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. بٹ یہ جو ہے آئی ایم سرپرائزڈ کہ کسی نے یہ لائن ڈرا نہیں کی, جو ادارے ہمارے ہیں سیکیورٹی یا نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں جو یہ پالیسی بھی بنا رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ لائن ڈرا نہیں کی کہ یہ لائن جو ہے اسٹیٹ بینک کو کراس نہیں کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی یہ روبیکون جو ہے ہم نے کراس کر لی ہے, اس کے بعد پاکستان کی پالیسی میکنگ جو ہے وہ کافی مفلوج ہو جائے گی. میں آپ لوگوں سے تھوڑا سی پیشنس چاہوں گا. میں نے 4-5 منٹ کی بات کی تھی ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے, میں چاہ رہا ہوں وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں, اور پھر میں آ کے آپ تینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپشن ہے پاکستان کے پاس IMF کے علاوہ بھی کوئی صورتحال ہے یا نہیں ہے. کیونکہ میں یہ کچھ ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا, ایک آرٹیکل لکھا ہے شبر رضوی صاحب نے, وہ بھی کافی الارمنگ سے انہوں نے فگرز کوٹ کی. انہوں نے کہا جی ہمارا اس وقت ٹوٹل جو بیرونی ڈیٹ ہے, ایکسٹرنل ڈیٹ 127 ارب ہے, اور اگلے 5 سال میں ہم نے 40 ارب ڈالرز ادا کرنے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں ایوریج آؤٹ بھی نکالیں جو اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں, تو ہر سال ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈفرنس ہے کوئی 10 بلین تو رہے گا. پھر ان کا کہ 5 سالوں کے اندر 50 ارب روپیہ ڈالرز باہر بھی جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد ہمارا نیٹ جو ڈیٹ ہے باہر کا وہ کوئی 170 ارب ہوگا. کیسے باتیں چلیں گی, لیکن ان پہ ہی بات کریں گے. میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا سن لیں ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کیا. بی پہ نیڈ یور پیشنس فار فیو منٹس, پھر ہم اس پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. سنیں ذرا. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ, آج ڈالر 178.24 پہ 178 روپے 24 پیسے پہ تو انٹر بینک میں گیا ہے. مارکیٹ میں 4 سے 5 روپے کے سپریڈ پہ جا رہا ہے, 181 182 ڈیپینڈنگ آپ کہاں لے رہے ہیں. پہلا تو یہ بتائیں, منی بجٹ منسٹر کہہ رہے ہیں فرق کوئی نہیں پڑے گا, پریشان نہ آپ ہوں.
ایک تو امیجیٹ بتائیں ہمیں کہ اس کا منی بجٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور دوسرا 2022 معاشی طور پر کیا ہم ایکسپیکٹ کریں پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو منی بجٹ حکومت لا رہی ہے، خیال یہ تھا کہ آج لے آئیں گے، مگر شاید ابھی تک نہیں آیا ہے. اور یہ ہے کہ دیکھیے اس میں جو کیا جا رہا ہے کہ سیلز ٹیکس کے نظام میں مختلف آپ کے جو شیڈیولز ہیں اس میں جو ایگزمپشنز اور کم ریٹ رکھے گئے ہیں 17% سے کم، ان کو تقریباً ختم کرنے کا یہ پروپوزل ہے. اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ دیکھیے ایگزمپشن اور ریڈیوس ریٹ ہم ان آئٹمز پہ رکھتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، اسینشل ہیں، یا ہمارے ترقی کے لیے ان کا استعمال ضروری ہے. تو بائی ڈیفینیشن جب آپ ایسے آئٹمز میں آپ ان کی ایگزمپشن اور ریڈیوس ریٹ کم کریں گے تو اس کا یقیناً کافی نقصان ہمارے معاشی حالات پہ ہوگا. کیا ہے ایگزامپلز دے دوں آپ کو؟ ابھی تک تو میرے سامنے بل نہیں آئی ہے مگر کچھ اشارہ مل چکا تھا. سب سے پہلے انرجی انپٹس. کیا آپ نیچرل گیس جو اس وقت 5% پہ ہے اسے 17 پہ لے جائیں گے؟ کیا آپ LNG کو 12 سے 17 پہ لے جائیں گے؟ اگر آپ یہ کریں گے تو انرجی کاسٹ تو سارے چیزوں پر جا کے اس کا اثر پڑتا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بجلی کے ذریعے. دوسری طرف آپ بہت سے ایگریکلچرل انپٹس پہ کیا لگانے والے ہیں؟ کیا آپ فرٹیلائزر کو 2% سے 17% پہ لے جا رہے ہیں؟ کیا آپ ہمارا جو پیسٹیسائڈز ہیں ان کو ایگزمپشن ہے اس کو بھی پورا 17% پہ لے جا رہے ہیں؟ ٹریکٹرز پہ 5 سے 17، سیڈز پر جن کاٹن. تو اس سے آپ کا زرعی شعبے پہ جو اثر ہوگا آپ کو تو اندازہ ہے. پھر اس کے اوپر جو کنزیومر گڈز ہیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ کمپیوٹرز پہ 17% پورا لگانے کا پروگرام ہے. ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ بڑھائیں. اس وقت کمپیوٹرز پہ اس وقت لگانا نامناسب ہے. اس طرح کے بہت سے آئٹمز ہیں، بچوں کے ملک پاؤڈر وغیرہ وغیرہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی اسٹریٹجی تھی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ مناسب اسٹریٹجی. سر وہ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگزمپشنز وڈرا کر رہے ہیں اکراس دا بورڈ، اور اس کے بعد ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے تو ہم پیسے وہاں سے ایون پلینگ فیلڈ بنا کے، لیکن اب ہم بہتر طریقے سے سبسیڈائز کر سکیں گے چیزوں کو ٹارگیٹڈ سے. تو اس میں کوئی وزن ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ سبسڈی آپ جو دیں گے وہ 30 ارب کی ہے جبکہ آپ 350 ارب موبلائز کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت ہی مارجنل ہے. اور دوسری طرف جو سب سے فنڈامنٹل جو ڈس ایگریمنٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو اس وقت انکم ٹیکس کے ایگزمپشنز وغیرہ اور انکم ٹیکس کا جو نظام ہے جس میں 12 سلیبز ہیں، آپ کو اس کو 5 سے 6 کرنا تھا، انکم ٹیکس نظام کو پروگریسو کرنا تھا. یہ کمٹمنٹس آپ کر چکے تھے IMF کے ساتھ. تو IMF کے ساتھ آپ کو انکم ٹیکس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے تھا. اس وقت اس سے ڈیمانڈ کم ہوتا، افراط زر میں کمی آتی ہے. سیلز ٹیکس کے ریٹس بڑھانا، ایگزمپشنز ہٹانے سے کاسٹ پش انفلیشن خاص طور پہ بڑھے گا پاکستان میں. مجھے زرعی شعبے کے بارے میں خاص طور پہ بہت پریشانی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ ایسا جی یہ چیز بتائیے کہ ابھی نیشنل سیکیورٹی پلان اپروو، پالیسی اپروو ہوئی، بہت اس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور جو ہمیں جسٹ بتائی گئی ہے، ڈیٹیلز تو کسی کو نہیں پتا، جس سے یہ بتائی گئی کہ جس پہ کہا کہ جی معاشی سیکیورٹی جو ہے وہ ہم نے اس کا کارنر سٹون ہے. لیکن ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں جو IMF کا انکرجن ہو گیا ہے، جس طرح IMF کا کنٹرول بڑھ گیا ہے، اور جو اسٹیٹ بینک کے لیے پلان ہے کہ وہ بالکل آپ کے جواب دہی سے بالکل باہر ہو جائے گا. تو کیا یہ اکنامک سیکیورٹی جس پہ نیشنل سیکیورٹی بیس کی جا رہی ہے، ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے ہو پائے گی؟ دیکھیے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جس حد تک اٹانومی کا پروپوزل دیا گیا ہے وہ نامناسب ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک سے حکومت ڈائریکٹلی بورو نہیں کر سکتی. اب آپ یہ سوچئے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے خدا نہ خواستہ ہمیں ٹیریٹوریل وجوہات کی وجہ سے ایکسٹرا پیسوں کی ضرورت پڑے، یا بہت بڑا خدا نہ خواستہ ارتھ کویک آئے، یا فلڈز ہوں پاکستان میں جس طرح پچھلے سالوں ہوا ہے،
اور ایمرجنسی میں آپ کو فنڈنگ کی ضرورت ہے تو کیا IMF آپ کو یہ تھرو دا اسٹیٹ بینک منع کر دے گا؟ دوسری طرف جو پرابلم ہے کہ ہمارے آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل chaired by the Prime Minister with 12 members is the premier policy making body. اس میں لفظ فائنینشیل پالیسی تک اس کلاز میں لکھا ہوا آرٹیکل میں. تو یہ پاورز جو ہیں یہ نیشنل اکنامک کاؤنسل کے ہیں ٹو ڈیٹرمن دی انفلیشن ٹارگیٹ اینڈ واٹ شوڈ بی دا پالیسی آن دا مانیٹری اینڈ فائنینشیل سائڈ. تو اس لحاظ سے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پہ ہم اگری نہیں کر سکتے. ہم البتہ IMF سے انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے تھی کہ پالیسی میں تو اٹانومی نہیں دے سکتے ہم، ٹوٹلی کم دے سکتے ہیں، البتہ آپریشنل اٹانومی آپ چاہیں تو ہم اسے بڑھا سکتے ہیں. سر لاسٹ کویسچن، 2022 جس طرح ڈالر 178 مارکیٹ میں 180 82 83 پہ جا رہا ہے، اگر یہ پالیسیز اسی طرح رہی تو کیا آپ روپے کی گراوٹ ہی دیکھ رہے ہیں یا سنبھالا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یقیناً IMF کے ساتھ اگر 12 تاریخ کو اگریمنٹ ہوتا ہے تو وقتی طور پر روپیہ مستحکم انشاءاللہ ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ تیل کی قیمت پھر سے $80 پہ آ چکی ہے. دوسری طرف گیس کے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایکسپورٹس متاثر ہوں گے. تیسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو نرخیں بڑھانی ہے، کاسٹ بڑھے گا، ایکسپورٹس ان کمپیٹیٹو ہونے کا خطرہ ہے. آل دیز فیکٹرز کمبائن ٹوگیدر میرا نہیں خیال ہے کہ روپے میں مستحکم ہونے کے امکانات اتنے اسٹرانگ ہیں. البتہ کچھ دنوں کے لیے IMF پروگرام کے آنے کے بعد واپس انشاءاللہ روپے میں تھوڑی سی اسٹرینتھ آ جائے گی. ٹھیک، وقتی سلائیڈ اور پھر گلائیڈ. ڈاکٹر حفیظ پاشا تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی خرم، آپ نے بات سنی ساری. حفیظ پاشا صاحب بڑے کیئرفل آدمی ہیں، بڑے احتیاط سے بات کرتے ہیں. خاص طور پر میں نے نوٹ کیا جب بھی ان سے ڈالر کی بات کرو بڑے احتیاط سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اشفاق بھی اسی طرح ہیں، کہتے ہیں یار ہم نہیں چاہتے کوئی اسپیکولیشن ہماری بات سے چلے. لیکن کوئی بھی پازیٹیو بات نہیں کر رہا اس اسٹیٹ بینک کے اوپر جو دیا جا رہا ہے. یہ بڑا اسٹرکچرل ایک چینج ہے. کیا آپ کے خیال میں گورنمنٹ یا پرائم منسٹر رادر ان کو سمجھ ہے اس کانسیپٹ کی کہ اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے، کہ وہ اس کو ایک روٹین چیز سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہ چیز چینج کر دو، یہ پالیسی چینج کر دو؟ کیا اندازہ آپ خیال میں ہے وزیر اعظم کو یا ان کی ٹیم کو کہ اس کا کتنا پروفاؤنڈ امپیکٹ ہوگا پاکستان کی معاشی پالیسی؟ نہیں، ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی سیکیورٹی پالیسی بھی امپیکٹ ہو سکتی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پروفاؤنڈ تھنکنگ کب دکھائی ہے کسی چیز میں؟ تو میرا نہیں خیال ان کو خود کوئی خاص اتنا اندازہ ہے. البتہ ان کو مختلف باتیں منانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جو ہم سب کو پتہ ہے. اور کیبنٹ میں میرا نہیں خیال کوئی اتنے خاص وزیر باقی بیٹھے ہیں جن کو کوئی خاص اتنی فکر ہے کہ اس قانون کی وجہ سے آگے جا کے یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. آج کل کیبنٹ میں بھی جو منسٹرز ہیں وہ صرف اپنا اپنا سوچ رہے ہیں اور آج کل کی ہی ان کو سروائیول موڈ میں آئے ہوئے ہیں بیسکلی. تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی کہیں پہ گورنمنٹ میں کوئی اتنا اسٹرکچرل کنسرن ہے یا اس بل کے بارے میں یا منی بجٹ. میں تو دونوں کو انکلوڈ کروں گا اس میں. وہاں تو ابھی یہی بحث ہو رہی ہے کہ منی بجٹ یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹس ہیں، وہ تو وزیر آپس میں بحث کر رہے ہیں کیبنٹ میٹنگز میں. خالد صاحب آپ کو یاد ہوگا جنوری 2019 میں جب اسد عمر صاحب اپنا منی بجٹ لے کے آئے تھے تو وہ بڑی تنقید کرتے تھے میڈیا کے ساتھ کہ اس کو منی بجٹ کیوں کہہ رہے ہیں آپ. یہ منی بجٹ نہیں ہے، یہ ایک انویسٹمنٹ اینڈ اکنامک ریوائول پیکج ہے. اور یہ آئی تھنک جنوری کی بات ہے. اور حالانکہ اس میں کچھ ساتھ ساتھ انسینٹیوز بھی موجود تھے. اس کو تو منی بجٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ منی بل ہوتا ہے بیسکلی. یہ تو ہماری اسٹینڈرڈ. اچھا میں ابھی آپ تینوں کے پاس ایک ہی سوال لے کے آ رہا ہوں بیکاز ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ بار بار ایک چیلنج پھینکا جا رہا ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا آپ بتا دیں ہم نہ جائیں IMF کے پاس تو کیا کریں. چلیں آپ سے شروع کرتا ہوں. then I'll ask the same question from ثاقب. کیا فیٹ اکمپلی ہے؟ وی آر ڈیڈ اینڈ بیریڈ. کیا آپشن ہے؟ وہ پوچھتے تو سوال تو ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ IMF کے 190 ملک ہیں اس کے ممبر، 190 کنٹریز. IMF کے پاس ریسورسز لینے کے مانگنے کے لیے جو جاتے ہیں
وہ 12 سے 15 ملک ہیں ہم جیسے نکمے. ٹھیک ہے, تو باقی ملک زندہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ لوگ وہ کس طریقے سے زندہ ہے؟ اپنی پالیسی چلتے ہیں, ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ جاتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ. اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے مجھے بتائیے. اب دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی جتنا یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے, بہتر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے اس ایکٹ کو آپ ایک پبلک ڈیبیٹ میں لے آئیں. اگر یہ نیشنل سیکیورٹی تو کہتے ہیں 12 کو وہاں بورڈ کا میٹنگ ہے IMF کے بورڈ کی, 12 تاریخ آپ نہیں پاس کرائے گے تو آپ کا یہ رک جائے گا اور یہ $1 بلین آئے گا تو آپ کو دوسرے اداروں سے لون ملیں گے. میں اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہی شوکت ترین صاحب تھے جب وزیر خزانہ بنے پیپلز پارٹی کی حکومت میں, لیکن یہ پھر جلدی چلے گئے, تو پھر حفیظ شیخ صاحب آئے. تو اس وقت 2010-2011 کے مالی سال کے لیے ہم نے ریفارم GST امپلیمنٹ کرنا تھا, یہ IMF کا ایک کنڈیشن تھا. بہت ڈیبیٹ ہوا وہاں پر, بڑا پبلک ڈیبیٹ ہوا, میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اس میں, لیکن حکومت نہیں کی. اس نے حکومت نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. کیا ہوا تھا؟ پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا مئی میں. تو کیا IMF, یہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنا دکان بند کر دیا اور چلے گئے تھے؟ تو آج اگر سسپینڈ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا مطلب کچھ بھی ہوگا؟ کیا ہوگا؟ میں یہی تو آپ کو ایگزامپل تو دے رہا ہوں نا کہ IMF کا پروگرام ہو گیا سسپینڈ مئی 2010 میں, کیونکہ ہم نے ریفارم GST امپلیمنٹ نہیں کیا. یعنی کہ جس طریقے سے ابھی ہو رہا ہے ہم نے یہ امپلیمنٹ نہیں کیا, پروگرام سسپینڈ. تو کیا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ ہم اپنے دکانوں کو یہاں تالا لگاتے ہیں اور جا رہے ہیں؟ They were in Pakistan, they continue to lend money. ہمیں 90 کی دہائی تو بھری پڑی ہے اس چیز سے. 90 کی دہائی میں بھی کیا کریں, ہمیں ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ سسپینڈ ہو گیا, فائنینشل آپ کا کرنچ اتنا برا آئے گا, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, ڈیٹ سروسنگ کے پیسے نہیں ہے. دیکھیں, یہی ڈرا کے تو اس پرائم منسٹر کو یہاں تک پہنچا دیا لوگوں نے. کیا کریں؟ پھر میں ثاقب سے بھی یہی پوچھتا ہوں, تو کیا کریں آپ IMF کو کہیں کہ ہم یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, ہم اس میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوگا؟ جیسے کچھ نہیں, اگر وہ IMF کہتا کہ نہیں آپ کو کرنا ہے, ورنہ تو فائنینشیل گیپ کہاں سے پورا کریں گے یار؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ مئی میں جب 2010 میں ہم نے کیا کیا تھا, کیا IMF نے, یہ ورلڈ بینک نے پیسہ روک دیا تھا ہمیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ جی اب ہم آپ کی لینڈنگ نہیں کرتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کا بلف کال ہو سکتا ہے؟ یار پورے 90 کی دہائی بھری پڑی ہے. ہم we were known as a one tranche economy. پہلا قسط لیتے تھے اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی باری آتی تھی. But that hasn't worked for us, نا. نہیں, لیکن کیا پاکستان ڈوب گیا تھا اس وقت؟ چلیں, مجھے بریک لینے کا دیا کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد آ کے آپ سے بھی اور ثاقب ڈرا کے قوم کو جو ہے نا, یہ تو ایکسٹریم میجر پہ آ رہے ہیں. کیا ڈاکٹر صاحب والی سجیسٹڈ ایکسٹریم میجر ایک آپشن ہے؟ اور اگر یہ ہم کہتے ہیں کہ اوکے گو ویئر ایور, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو نہیں ہے, یہ تو ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. چلیں, لیکن ان کو بھی پتا ہوا ہے, انہوں نے بھی اس پر آپ کے لیے تیاری دوسری کی ہوگی نا. اس پہ بریک پہ بعد آگے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ثاقب شراری صاحب سے بات شروع کرتے ہیں. کیا آپشن ہے, کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس کوئی مائنس IMF ایٹ دس پوائنٹ؟ نہیں مالک, میرا خیال ہے شارٹ رن میں ہماری گوز جو ہے وہ کک ہو گئی ہے, اور یہی چیز تھی جو ڈاکٹر صاحب میں اور بہت سارے لوگ کئی سالوں سے ہم آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کے کو, کہ ہمیں بیسکلی اسی کارنر میں دھکیلا جا رہا تھا آہستہ آہستہ. اب پرابلم یہ ہے کہ اب ہمیں بھگتنا پڑے گا اگلے 1-2 سال کے لیے یہ IMF کا پروگرام, کیونکہ نیگوسیشنز میں شوکت صاحب نے ٹرائی کیا مگر انہوں نے کوئی لیوے نہیں دیا. جو ڈفرنس ہے اس مرتبہ اور 2010 میں جو ڈاکٹر صاحب نے جو اشارہ دیا وہ جیو پالیٹکس ہے. اس وقت اوباما ایڈمنسٹریشن زرداری صاحب کی حکومت کو فل لیوے دینا چاہتی تھی اور ان کو IMF سے ہمیں ملا. پھر 2013 میں ڈار صاحب کو ملا, PMLN کی حکومت کو ویورز پہ ویورز ملے. اس حکومت کے پاس وہ لیوے نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس میں ہم ایک پالیسی بنائیں کہ یہ 1 سال 2 سال ہم بھگت لیں IMF کے ساتھ, اینڈ دین اس کے بعد we have to get out. اور گیٹ آؤٹ کا طریقہ بھی انفارچونیٹلی ایک ہمارے پاس راستہ تھا, وہ بھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی نے مبینہ طور پہ لگتا ایسے ہی ہے کہ وہ بھی جو ہمارا ایک برج تھا وہ بھی ڈسٹروائے کر دیا.
اور وہ برج یہ تھا کہ اب سی پیک کو لیوریج کر کے چائنا سے مزید انویسٹمنٹس، خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹس، اور اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو ان کی ویلیو چینز میں امبیڈ کر کے اپنے ایکسپورٹس کو گرو کر کے یہاں سے نکلتے. مگر انفارچونیٹلی وہ سیکیورٹی پالیسی جو ہے انہوں نے سی پیک کو بھی میرا خیال ہے ٹورپیڈو کر دیا ہے. تو ہم ہر طرف سے جو ہے ہم جکڑے ہوئے. پرم یور ویوز آن دس؟ کوئی چارہ نہیں ہے ابھی. یہ آئی ایم ایف پروگرام ثاقب صحیح کہہ رہے ہیں، میرے بھی خیال میں بھگتنا پڑے گا. اور جو بھی ایسی اب شرائط لوگ لگا رہے ہیں، جتنا مرضی چیخیں مار لیں ہم لوگ، ایونچولی جا کے پوری کرنی پڑے گی. مجھے ایک چیز بتائیں، جیسے ثاقب نے بھی اس کو اشارہ دیا، یہی بات کر رہے ہیں سیکورٹی پالیسی میں 2-3 باتیں سامنے آ رہی کہ جی ویسٹ سے تعلقات ٹھیک کریں، سب کچھ کریں. ہم اور ثاقب نے بڑی اچھی انہوں نے 2 ایگزامپلز دیں کہ جو جیو پولیٹیکل سرٹن پرائرٹیز تھیں. ہمیں ریلیف بھی چاہیے آئی ایم ایف سے جس کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے، ہمیں ریلیف چاہیے فیٹف سے جس کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے. پرائم منسٹر صاحب ہر دوسرے دن امریکہ کا ناک چونسا ہے، مٹی میں رگڑتے ہیں آن افغانستان اینڈ ایوری تھنگ. جتنی چیزیں ہیں، پھر ہمیں کہہ دیا گیا کہ ہم چائنا کے بلاک میں بیٹھے ہوئے ہیں بیکاز ہم انڈیا کے اس کو کاؤنٹر کر رہے تھے. لیکن اگر اب ہم نے سی پیک کو بھی چھوڑ دیا ہے تو پھر تو واقعی پھر آر گوز از رائلی کوکڈ. نہیں، رائلی کوکڈ والی جو بات ہے نا مالک صاحب، ایکچولی جو ہم نے ڈومیسٹک اپنی اکانومی کو ریفارم نہیں کیا، وہ چیز ہمیں مروا رہی ہے. جب وہ کام آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ جیو پالیٹکس میں اپنا ڈھونڈیں گے کہ بھئی وہاں سے ہمیں شاید کوئی پیسے مل جائیں، امریکہ دے دے، چائنا دے دے، سعودی عرب دے دے، اور وہ نہیں ملیں گے تو پھر آپ آئی ایم ایف. آپ کہہ رہے ہیں آپشن نہیں ہے اب ہمارے پاس؟ آپشن نہیں ہے اب آپ کے پاس، ہم نے ریفارم نہیں کیا. ہولڈ یور تھاٹ. میں بھی آپ دونوں سے ایک کامنٹ اور لوں گا. ڈاکٹر صاحب آپشن کیسے ہے، مجھے سمجھائیں. وہ دونوں کہتے نہیں آپشن. دیکھیں یہ تو مطلب ایک طریقے سے ڈیفیٹسٹ اپروچ جسے کہتے ہیں نا کہ جی بس اب کوئی ہے نہیں، چارہ نہیں ہے. کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 3-3.5 سال ہو گئے ایک چیز یہ کہتے ہوئے اگریسو اینڈ یٹ سیلیکٹیو امپورٹ کمپریشن پالیسی. کتنی چلے وہ تو ایک ہوگی. اب تو چھوڑیں نا، اب تو جو کر دیا گند بھر لگ گیا. ابھی بھی کریں آپ، ابھی کریں آپ. میں نے تو اس دن بھی پرائم منسٹر سے کہا کہ یار ایک ٹیم تو بنا دو اس کے سربراہی میں، جو ہمارے ٹیرف کمیشن کے جو چیئرپرسن ہے اس کے سربراہی میں آپ ایک بنائیں. آپ نے مجھے بریک میں کہا کہ ان کو چاہیے تھا اس سال کوئی بانڈ، ٹریجری بانڈ جو یہ بھی میں نے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، دنیا میں کس نے انویسٹ کرنا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا پہلے آئی ایم ایف کا فیصلہ ہو جائے پھر ہم آپ کے بانڈز خریدیں گے، پھر ہم کریں گے. یہ بھی جو ہے نا ایسا مت کریٹ کیا گیا ہے یہ کہ جی بس اگر آئی ایم ایف بھی نہیں تو آپ بانڈ نہیں فلوٹ کر سکتے. یار ہم نے اس وقت آئی ایم ایف کا بانڈ فلوٹ کیا جب AQ خان کا انسیڈنٹ ہوا تھا. پاکستان دنیا میں پرولیفریشن کے حوالے سے جو انہوں نے کنفیشن کیا تھا کہ مرحوم نے، اور نیکسٹ ڈے ہم سنگاپور میں تھے. امریکہ تو خوش تھا نا اس کنفیشن کے اوپر، وہ تو کہتے ہیں کروا دیا تھا کنفیشن وغیرہ، لیکن جیو پولیٹیکل تو بہت زیادہ اس وقت ٹینشن تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب ہم جا بھی رہے تھے تو آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں جانا بھی چاہیے یا ہم پوسٹ پون کر دیں. تو شوکت عزیز صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بالکل ہم جائیں گے، دیکھیں گے. آپ بالکل بانڈ فلوٹ کریں. کیوں نہیں کر سکتے بانڈ فلوٹ؟ آپ GDR کر سکتے ہیں، اپنے سٹاک مارکیٹ کا حوالہ استعمال کریں، آپ کنورٹیبل بانڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو کس نے روکا ہے؟ کوئکلی لاسٹ 30 سیکنڈز، کیا یہ آپشن ہے بانڈز میں فلوٹ کریں اور کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم بارگیننگ پوزیشن آپ کی بہتر ہو جائے گی ٹیمپرری ریلیف سے ود IMF؟ It's too late for that. مالک یہ شارٹ رن آپشنز ہیں کیونکہ انلیمیٹڈ ایپیٹائٹ نہیں ہے. ہماری ضروریات جو ہے جیسے آپ نے پہلے بھی گنوایا وہ تو بہت بڑی ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے جو ایپیٹائٹ ہے بانڈ مارکیٹس میں وہ $4-5 بلین میکسیمم ہوگی سالانہ. تو یہ بات نہیں بنے گی اس سے. ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم، وہ بھی شارٹ ٹرم ہی کی بات کر رہے تھے. وی ہیو ٹوٹلی رن آؤٹ آف ٹائم. ناظرین اس سبجیکٹ اتنا بڑا ہے، اس پہ کیا اچھا ہمیں 2 منٹ آپ ایکسٹرا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میجر ہے. بالکل، میں تو اسی کہا تھا نا کہ ابھی ہم کیا کریں. تو ابھی تو ہم یہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. چلیں ہم نے فلوٹ کر دیے، ہم نے 3-4 بلین ریز کر لیا. آپ آرام سے ریز کر سکتے ہیں. میں وہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ایک چیز اور 26 بلین ہمیں اس سال چاہیے. 12 آپ کو آ گیا، 14 آپ کو چاہیے، چلے 5 بلین اس طرح آ گیا. باقی کا کیا ہوگا؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں صرف فلیگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اگر جا کے ریسرچ کر سکیں.
پاکستان کا جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے یہ کیش بیسڈ اکاؤنٹنگ ہے، کتنا ڈالر آیا اور کتنا ڈالر گیا، ٹھیک ہے نا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب بیلنس ہوتا ہے تو وہ سارے چیزیں جو پیمنٹ ہو چکی ہوتی ہیں وہ تو ہو گئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کسی وقت اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی آپ ڈالر کے لیے ہم امپورٹ کے لیے ڈالر نہیں دے سکتے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ڈالر دیے جا رہے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اس مالی سال کا بیلنس آپ کو بتائے گا، کیونکہ ہم کیش بیسڈ اکاؤنٹنگ ہے، یہ ایکروڈ نہیں ہے کہ جی ہمیں یہ پیمنٹ کرنا باقی ہے، یہ ہم کریں گے آگے جا کے. لاسٹ کویسچن، 2-3 چیزیں تھیں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے آپ امپورٹ کمپریشن کریں، چلے ہو گئی. ایکسپینڈیچر میں ہمیں کوئی کمی گورنمنٹ کی نظر نہیں آئی، 1 ٹریلین کا پھر اضافہ ہو گیا ہوا ہے، چلیں وہ بھی آپ کچھ کمپریشن کر لیں، ایکسپینڈیچر کٹ کر لیں، اس طرح بانڈ کر کے ایک ٹیمپرری ریلیف لیں. اگر یہ تینوں کا کامبو ابھی بھی ڈیسپریٹ طریقے سے کیا جائے تو ایٹ لیسٹ کیا ہم ایک زیادہ بارگیننگ پوزیشن میں نہیں آتے کہ ہم جیو پولیٹیکل ایشوز پہ مارے گئے ہیں؟ مالک میرا خیال ہے جو مجھے جو فیزیبل لگتا ہے بات وہ یہ ہے کہ جیسے میں اور خرم کہہ رہے ہیں کہ یہ اب آپ بھگتے ہیں 1.5 سال آئی ایم ایف کے ساتھ اور اپنا ایک روڈ میپ بنائیں. اس دن یہی پرائم منسٹر صاحب کو بھی ہم نے کہا کہ ابھی تک ان کی حکومت کو 3 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ابھی تک ایک اکنامک روڈ میپ، ریفارم روڈ میپ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ بنائیں آپ، اور جو پینفل میجرز ہیں دیکھیں ارریورسیبل نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف پروگرام کے بعد جو آپ نکلیں گے اسٹیٹ بینک کی اکانومی آپ دوبارہ سے کلپ کر سکتے ہیں، سو اس کو زیادہ اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں. سو لیٹس اس کو تھوڑا سا ہم اسٹریٹجکلی اگر دیکھ لیں کہ یہ پروگرام بھگت لیں اینڈ دین وی کم بیک with a plan on our own feet. ان کو بھی تو یہ بات کا پتہ ہے. چلیں آپ سمجھ رہے ہو ثاقب کے 23واں پروگرام نہیں ہوگا، یہ ساری تیاری تو اسی کی ہو رہی ہے. چلیں ایک اینڈلیس میری گو راؤنڈ ہے آئی ایم ایف کے پروگرامز کا. آپ سب کا بہت شکریہ. وی رن آؤٹ آف ٹائم. لیکن 2-3 باتیں ہیں جیسے ثاقب نے کہا کہ ایک تو یہ کہ بہت کڑوی گولی ہے، کھائیں، اور جب تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں پھر آپ کے دین ری ڈرا یور اون میپ اگین، اسٹیٹ بینک کو دوبارہ اس طرح لائیں. لیکن ابھی تک ہم نے جتنے بھی ملک آئی ایم ایف کے پروگرامز میں جاتے دیکھے ہیں، سنبھلتا ہم نے یا نکلتا دیکھا تو کوئی نہیں ہے. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں ایک آئی ایم ایف کا ایکو سسٹم بن گیا ہے. جتنی پالیسیز اب بن رہی ہیں، جتنی اکنامک پالیسیز ہیں، اس پہ آخری حرف ان کا بن رہا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک بھی وہیں سے آئے ہوئے ہیں، ڈپٹی گورنر بھی وہیں ہیں. ہمارے فائنانس منسٹر جو بہت سخت باتیں کرتے تھے آئی ایم ایف کے اوپر، وہ بھی اب آ کے مجبوراً یا پریگمیٹکلی آئی ایم ایف کی لائن ہی ٹو کر رہے ہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ 2022 انفارچونیٹلی، میں اس سال کے آخر میں جو کہنا چاہتا نہیں تھا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ 2022 سے بہت زیادہ سخت ہوگا ایک عام انسان کے لیے. بجلی کی قیمتیں اور بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی بڑھ رہی ہیں، آپ کی ایگزمپشنز وڈرا ہو رہی ہیں، اور یہ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس گورنمنٹ کے پاس کوئی کوہیرنٹ پلان نظر نہیں آ رہا. آئی گیس آل وی کین ڈو از لیو آن اے ونگ اینڈ اے پریئر. ہم یہی کہتے ہیں اللہ بہتر کرے، بیکاز گورنمنٹ کی اسٹریٹجی تو ہماری سمجھ سے باہر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.